إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اس سے پہلے جو ہمارا درس ہوا ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا انجام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی اہمیت، یہ دو باتیں ہم نے دیکھی تھی. اس میں اس سے پہلے کہ ہم شروع کریں آگے بڑھیں، ایک واقعہ دنیا میں عذاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی پر آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا ہے؟ کیا دنیا میں سنت کی مخالفت پر عذاب آ سکتا ہے؟ سوال ہے یہ، اس کا جواب آپ کو دینا ہے. آ سکتا ہے؟ دلیل کون بتائے گا؟ اب بولیں اچھا وہ ختم ہوا تھا پھر سے شروع ہوا ان کا. کون سا واقعہ ہے یا کیا حدیث ہے، کیا دلیل ہے؟ قرآن کی آیت. کون سی آیت ہے؟ تو اردو لگ رہا ہے. صحیح. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ کہ جو لوگ اس رسول کے امر کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں ان پر کوئی فتنہ نہ آ جائے، کہیں ان پر کوئی دردناک عذاب نہ آ جائے. تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ کی طرف سے عذاب آ سکتا ہے. کوئی حدیث اس سلسلے میں ہم نے دیکھی تھی، یاد ہے؟ اس حدیث میں اس کی وجہ کیا بتائی گئی ہے؟ کیوں نہیں کھایا؟ ما منعہ الا الکبر، کہ اس آدمی کو ویسا کھانے سے رکاوٹ کیا تھی؟ بس گھمنڈ کی وجہ سے. اس لیے یہاں پر صحابی کا لفظ مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نہیں جانتے ہیں وہ واقعی کوئی صحابی تھے یا وہ شخص منافق تھا، ہم کو نہیں معلوم. اور یہ بات واضح ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت تکبر کی وجہ سے کوئی صحابی نہیں کر سکتا، اس لیے ہم کو نہیں معلوم. ہاں غالب گمان یہی ہے کہ وہ منافق ہوگا جو مسلمانوں کے ساتھ شریک تھا، یا کوئی ایسا آدمی ہوگا جس کو دین کا واقعی علم نہ ہو، ابھی اسلام میں داخل ہوا ہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے کہا جو بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، کل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھا. اس نے کہا نہیں کھا سکتا. لیکن یہ نہیں کھا سکتا واقعی تھا یا اپنے کو نہیں جمتا؟ یعنی یہ تکبر کے طور پر تھا، نہیں میں نہیں کھا سکتا، سیدھے ہاتھ سے آپ کو کھانا ہے آپ کھاؤ، میں نہیں کھا سکتا. تو یہ انکار کی صورت میں تھا، یہ گھمنڈ کی وجہ سے تھا. اسی لیے صحابی جو راوی اس کے ہیں وہ کہتے ہیں ما منعہ الا الکبر. تو سنت کے مقابلے میں گھمنڈ کرنا دنیا میں بھی عذاب کا سبب ہے. بلکہ ایسا آدمی، اس کے لیے خود کس نے بددعا کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. یعنی آپ رحمت للعالمین ہونے کے باوجود سنت کی مخالفت آپ کو پسند تھی؟ یعنی اللہ کے نبی کا حکم نہیں ماننا بہت سخت معاملہ ہے. اور دیکھیے عجیب چیز کیا ہے، جملہ اس کا کیا ہے؟ لستطعت، یعنی
لا استطیع، میں نہیں کر سکتا. حالانکہ اسلام میں اگر کوئی آدمی کوئی چیز نہیں کر پائے تو اس کے لیے رخصت ہے. قرآن میں آیا تھا، اللہ نے کیا فرمایا؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. یعنی کوئی آدمی کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، کیسا پڑھے گا؟ بیٹھ کے، کیونکہ وہ پڑھ سکتا ہے. تو جو آدمی نہیں کر سکتا ہے اس کے لیے ویسے بھی چھوٹ ہے، تو اس کو بھی چھوٹ ملنا چاہیے کہ نہیں؟ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں نہیں کھا سکتا تو بھی عذاب دے رہے اس کو، یعنی ایسا کیسا؟ اسی لیے صحابی نے اس غلط فہمی کو واضح کیا اور کہا کہ میں نہیں کھا سکتا، یہ پریکٹیکلی نہیں کھا سکتا ایسا نہیں تھا، وہ کھا سکتا تھا لیکن اس نے نہیں کھا سکتا کیوں بولا؟ گھمنڈ کی وجہ سے. تو اصل جرم کیا ہے یہاں پر؟ گھمنڈ ہے. وہ کھا سکتا تھا لیکن پھر بھی اس نے کھایا نہیں. تو ایسا اگر کوئی آدمی کرتا ہے کہ سنت پر عمل کر سکتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مان سکتا ہے، کر سکتا ہے عمل، لیکن گھمنڈ کی وجہ سے اگر وہ نہیں کرتا ہے تو دنیا میں بھی اس کو عذاب آ سکتا ہے، اللہ کی طرف سے عذاب آ سکتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اسی طرح سے دوسری حدیث ہم نے دیکھی تھی، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میرا ہر امتی جنت میں جائے گا سوائے اس کے جس نے انکار کیا. اس حدیث کو سمجھنے کے اعتبار سے کچھ سوالات ہیں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ومن یابا، اے اللہ کے رسول انکار کون کرے گا؟ یہاں انکار کرے گا کس چیز کا؟ اللہ کے نبی کی سنتوں کا. صحیح ہے، اسی لیے سمجھنا بہت ضروری ہے. دوسری بار جب میں پوچھتا ہوں تو مجھ کو سمجھ میں آتا ہے کہ پھر سے ایک بار سمجھانا پڑے گا. آپ نے کیا کہا؟ میرا ہر امتی جنت میں جائے گا. اب اس کو تھوڑا دھیان سے سنو، دونوں کان سے سنو. میرا ہر امتی کہاں جائے گا؟ سوائے اس کے جو الا من ابا ہے یا عصا ہے. بولا ایسا بھی رہتا کیسے؟ ابا کے معنی کیا ہے؟ دیکھیے دو لفظ ہیں، ایک ہے ابا، ایک ہے عصا. دونوں میں فرق ہے؟ دکھ رہا تو فوٹو دونوں کا الگ، معنی کے اعتبار سے فرق ہے کیا؟ اچھا ایک سوال پوچھتا ہوں، یہ یعنی علمی بات، دیکھیے غور کیجیے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں میں سے ابلیس کے لیے کون سا لفظ استعمال کیا ہے؟ ابا واستکبر وکان من الکافرین. تو ابا کے معنی دیکھیں گے کیا ہے. اور یہ لفظ کس کے لیے استعمال ہوا ہے؟ آدم علیہ السلام کے لیے کون سا استعمال ہوا ہے؟ وعصى آدم ربه فغوى. تو یہاں پر عصا ہے. دونوں میں ڈینجر کون سا ہے؟ دوسرا ڈینجر نہیں ہے، جنت سے نکلے نا، دونوں ڈینجر ہے، لیکن دونوں میں سب سے زیادہ، دونوں میں زیادہ خطرناک کون سا ہے؟ ابا. ابا کے معنی کیا ہے؟ انکار کرنا، انکار کرنا. ابا انکار کر دینا. ابلیس نے کیا کہا؟ نہیں، ابلیس نے سجدہ کیا، اللہ کا حکم تھا سجدہ کرنا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. آدم علیہ السلام کو بھی تو حکم تھا پیڑ کے قریب مت جاؤ، گئے کہ نہیں گئے؟ گئے. پھل کھائے کہ نہیں کھائے؟ تو حکم ٹوٹا. وہاں بھی حکم ٹوٹا، یہاں بھی ٹوٹا، لیکن وہاں کیسا ٹوٹا؟ انکار. اور دیکھیے وہ حدیث آپ نے ابھی سنی، یہاں بھی شیطان کے بارے میں اللہ نے کیا کہا؟ ابلیس کے بارے میں ابا واستکبر، انکار کیا اور گھمنڈ کیا. گھمنڈ دو چیزیں جمع ہو گئی یہاں پہ، ویسی وہاں پہ تھی. وکان من الکافرین، وہ کافروں میں سے ہی تھا. تو کچھ نئی پوزیشن پہ نہیں چلا گیا، وہ پہلے سے کافروں میں سے تھا. اللہ نے اس کو ظاہر کرنا تھا، اس کے باطنی کفر کو.
ابا واستکبر وکان، اور یہ عصا کے معنی نافرمانی کرنا، یعنی عملاً ایسا کچھ کرنا جس سے حکم ٹوٹ جائے. تو انسان کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، حدیث میں کیا ہے؟ آدم کی ساری اولاد کیا ہے؟ خطا کار ہے، لیکن ان خطا کاروں میں سب سے بہتر کون ہے؟ جو توبہ کرنے والے ہیں. تو انسان کو بنایا اللہ نے ایسا ہے، اس سے غلطی ہوگی، لیکن غلطی کی بھرپائی کیسے کرے گا؟ وہ توبہ کے ذریعے سے. سمجھ میں آیا؟ تو عصا اور ابا میں فرق ہے. ابا کے معنی انکار کرنا اور عصا کے معنی حکم توڑنا. حکم توڑنا. یہاں حدیث میں کیا ہے؟ کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، میرا ہر امتی جنت میں جائے گا سوائے اس کے جس نے. تو انکار کس چیز سے کیا؟ جنت میں جانے سے. اچھا، تھوڑی دیر پہلے جو آپ کو دوسرا آ رہا تھا، سنتوں کا انکار کیا اس نے، ایسا حدیث میں. اب دیکھیں دونوں معنی کو لے کر ہم چلتے ہیں، ٹھیک ہے؟ دیکھیں گے پھر صحیح مطلب کیا ہے اور دونوں کا انجام کیا تھا. اس لیے حدیثوں کو صحیح طور سے سمجھنا بہت ضروری ہے. میرا امتی جب وہ انکار کر دے گا تو امتی رہے گا؟ میرا ہر امتی جنت میں جائے گا سوائے اس کے جس نے انکار کیا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کون انکار کرے گا؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ. اب میں بیچ کا ایسا چھوڑ کے چل رہا ہوں آگے. اب جملہ دیکھیے، دونوں تعریفوں کو لے کے ہم دونوں معنی کو لے کے دیکھتے ہیں کہ اگر ایک معنی لیتے ہیں تو کیا ہوتا، دوسرا لیتے تو کیا ہوتا. من اطاعنی دخل الجنہ ومن، دیکھو پھر آ رہا عصانی فقط ابا. عصا ابا، دونوں آ رہا، دونوں آ رہا. جس نے میری اطاعت کی، اطاعت کا معنی معلوم ہے؟ اطاعت اور اتباع میں فرق یاد آ رہا؟ نہیں یاد آ رہا؟ آ رہا. اطاعنی یعنی حکم ماننا، اتباع یعنی جیسا کہا ویسا کرنا اطاعت ہے، جیسا کیا ویسا کرنا اتباع ہے. یاد آیا؟ من اطاعنی دخل الجنہ. من جس نے، عربی سیکھی ہے ابھی، جس نے. من یہ من اور ٹنگ نہیں ہے، ایک من دو من. من یعنی جس نے جو. اطاعنی، اطاع اطاعت کی، نی جب جڑتا ہے، نی یعنی میری. اطاعنی اطاعت کی کس کی؟ میری. اطاعنی من اطاعنی جس نے اطاعت کی میری. دخلا داخل ہو گیا، الجنہ جنت میں. دخل الجنہ. اور گھر میں داخل ہوا تو کیا بولنا پڑے گا؟ دخل البیت. اور مسجد میں داخل ہوا تو دخل المسجد. تو من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا. ومن اور جس نے عصانی، عصا پھر واپس آ رہے گھوم کے ادھر، جس نے میرا حکم توڑا، میری نافرمانی کی. فقد ابا، اس نے انکار کر دیا. تو اگر اس حدیث میں یہ معنی لیتے ہیں کہ کون انکار کرے گا سے مراد نبی کا انکار ہے، تو معلوم ہوا کہ جس نے نبی کی نافرمانی کی اس نے نبی کا تو اسلام میں باقی رہا. تو ہر شراب پینے والا، جوا کھیلنے والا، تھوڑی بھی نافرمانی کرنے والا، وہ اسلام سے کیا ہو جاتا؟ تو حدیث تو بھی بتا رہی، صحیح کہ نہیں؟ سب چپ ہو گئے، سوچ رہے، سب اپنے بارے میں سوچ رہے کہ میں ہے کہ نہیں. اب جس نے نافرمانی کی اس نے کیا کیا؟ حدیث بولتے نا آپ لوگ. اب دیکھو حدیث کیا ترجمہ ہوگا اس کا. جس نے حکم توڑا اس نے کیا کیا؟ اور جس نے انکار کیا وہ جائے گا جنت میں. کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، میرا ہر امتی جنت میں جائے گا سوائے اس کی جس نے انکار کیا. تو انکار کیا جس نے میری نافرمانی کی وہ اس نے میرا ہے.
میرا نہیں، اس لیے حدیث کو سمجھے. اس لیے ایک حدیث کی بخاری کی حدیث، ایک حدیث کو سمجھنے کے لیے اور بھی حدیثیں دیکھنی پڑتی ہیں. جھٹ کے پٹ والا معاملہ صحیح نہیں ہے. اس لیے ایک روایت کو سمجھنے کے لیے اور روایات دیکھنی پڑتی ہیں، یہ قاعدہ علماء کا. اور قرآن کی آیات کو سمجھنے کے لیے اور آیات اور پھر احادیث اور سلف کا فہم دیکھنا ضروری ہے. اس حدیث میں ایک ٹکڑا ہے جو بخاری کی روایت میں نہیں ہے، جو ابن حبان کی روایت میں. کون سی روایت میں ہے؟ ابن حبان بھی، صحیح ابن حبان بھی ایک کتاب حدیث کی، اس میں 16 جلدیں ہیں اس کی. اس میں ایک ٹکڑا ہے، صحابہ نے جو سوال پوچھا تھا اس سوال کو اور تفصیل سے وہاں پر بیان کیا گیا ہے، اسی لیے آپ کے نوٹس میں بھی ہے، اسی لیے میں نے وہاں پہ اضافہ کیا تاکہ سمجھ میں آئے. کیا الفاظ ہیں؟ ولی ابن حبان یا رسول اللہ ومن یأبى ان يدخل الجنہ. انکار کس چیز کا؟ اے اللہ کے رسول، بھلا بریکٹس میں لکھا آپ اور ابن حبان کی روایت میں ہے کہ اے اللہ کے رسول، بھلا کون جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ انکار کس کے سلسلے میں ہے؟ جنت میں جانے کے سلسلے میں. یعنی یہاں پر آپ فرما رہے ہیں کہ میرا ہر امتی جنت میں جائے گا سوائے اس آدمی کے جو کہے میرے کو جنت میں نہیں جانا ہے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول، بھلا کون آدمی جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ میں جنت میں نہیں جانا چاہتا. آپ نے کہا جس نے میری فرما برداری کی وہ جنت میں جائے گا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے گویا انکار کیا، میں نہیں آنا چاہتا اس لیے میں مان رہا بھی نہیں. سمجھ میں آئی بات؟ کہ آدمی کا عمل بعض حالات میں اس کا قول بن جاتا ہے. پچھلی مرتبہ میں نے ایک مثال دی تھی، کسی کو یاد ہوگی؟ وہ ہے یاد؟ بس آئی. اب بس آئی، اگر اب ایک آدمی چپ اپنا بس اسٹاپ پہ ہی کھڑا ہے تو اس کو دیکھ کے کوئی کہے گا اور دیکھو وہ بھی آنا چاہ رہا، کوئی کہے گا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ نہ بس کی طرف آگے بڑھ رہا ہے نہ کچھ. تو اس کا آگے نہیں بڑھنا اس بات کی علامت ہے کہ وہ آنا نہیں چاہتا. مثال کے طور پر رکشا والے اس کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں. رکشا والا اگر جائے کسی بس اسٹاپ کے پاس سے گزرے، ہے کوئی روڑا والا، اب آدمی چپ چاپ کھڑا ہے وہاں پہ اور آ رہا ہی نہیں، تو رکشا والا کیا سمجھے گا؟ اچھا یہ آنا چاہتا ہے. یا کیا سمجھے گا؟ اس نے انکار کیا نہیں کیا اس نے، لیکن اس کا وہاں پہ نہیں آنا اس کی طرف دیکھ رہا بھی نہیں ہو، بلکہ وہ رکا ہوا ہے اپنی جگہ پہ. تو اس کا مطلب رکشا والا کیا سمجھے گا؟ نہیں آنا چاہتے. تو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عملاً نافرمانی کرے وہ خاموش زبان سے کہہ رہا ہے کہ میں جنت میں نہیں آنا چاہتا، میں جنت میں نہیں جانا چاہتا. تو اس حدیث سے نہیں معلوم ہوتا ہے، ورنہ کوئی آدمی تکفیر کرنا شروع کرے گا. دیکھو حدیث میں خود ہے کہ جس نے نافرمانی کی اس نے کیا کیا تو وہ کافر. تو سب کو کافر بنانا آدمی شروع کرے گا اگر حدیث کو صحیح نہیں سمجھے گا. چلیے آئیے آگے بڑھتے ہیں. وہ کون سی چیزیں ہیں جو ایک آدمی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے سے روکتی ہیں؟ جس معاشرے میں ہم ہیں، جہاں قرآن و سنت کی بات آج ہم پیش کر رہے ہیں اور کئی علماء پیش کر رہے ہیں، کئی لوگ پیش کر رہے ہیں، کچھ لوگ اس بات پر آتے ہیں، کچھ لوگ نہیں آتے ہیں. تو جو لوگ نہیں آتے ہیں ان کی وجوہات کیا ہے؟ کیا چیز ایک آدمی کے لیے کتاب و سنت پر آنے میں رکاوٹ بنتی ہے؟ ان چیزوں کو جاننا کیوں ضروری ہے؟ ضروری ہے کہ نہیں جاننا؟ کیا رکاوٹ ہے تو کیوں ضروری ہے؟ دو سطحوں پر. ایک تو ہم اپنی ذات سے سوچیں، کہیں ہم کو رکاوٹ کوئی چیز ماننے میں بن رہی ہے تو ان میں سے کیا ہے. اور دو، جب تک کہ ڈاکٹر پیشنٹ کا پرابلم نہیں جانے گا اس کا سولوشن نہیں بتا سکتا ہے. تو لوگوں کے لیے کیا رکاوٹ ہے؟ اگر فلاں آدمی کے لیے کوئی ایک رکاوٹ ہے تو اس کا علاج کرنا آسان ہو جاتا ہے جب آدمی کو مرض معلوم ہو کہ کیوں نہیں سمجھ رہا ہے.
مثلا کوئی آدمی ڈر رہا ہے کہ سماج کا پریشر اس کے اوپر ہے، تو اس کو آپ ہمت دلا سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ مدد کرے گا، اللہ حفاظت کرنے والا ہے، تو عمل تو کر۔ کسی آدمی کا مسئلہ دنیا ہے، مال و دولت ہے، آپ اس کو ہمت دلاتے ہو دنیا نہیں ملی آخرت تو مل جائے گی۔ تو اگر ایک آدمی کا ایک پرابلم ہے، اگر آپ کو معلوم ہو رکاوٹ کیا ہے، تو آدمی کا علاج بھی، اس کو سمجھانا بھی آسان ہوتا ہے۔ بچہ کیوں اسکول نہیں جا رہا، اب اگر معلوم ہو تو اس کو سمجھایا جا سکتا ہے، معلوم ہی نہیں کیوں جا رہا۔ اگر اس کے پیٹ میں دکھ رہا ہے اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اسکول میں جانے سے ڈر رہا ہے، آپ زبردستی اٹھا کے لے جا کے چھوڑ کے آئیں گے اس کو۔ اگر وہ واقعی بیمار ہے تو آپ ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ گے اس کو۔ تو ایک آدمی کا سبب جاننا ضروری ہے۔ تو 5 اسباب ہیں عام طور سے، اس کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں، 5 اسباب ہیں جو ایک آدمی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ نمبر 1 جو کہ ایک بہت بڑا سبب ہے، وہ کیا ہے؟ برے علماء اور سرداروں کی اتباع۔ بڑے اور عام طور سے دین کے معاملات میں لوگ علماء ہی کے پیچھے چلتے ہیں، سرداروں کے پیچھے چلتے ہیں جو سماج میں بڑی طاقت، اتھارٹی، پوزیشن رکھتے ہیں۔ ایک عام آدمی خود سے فیصلہ نہیں کرتا ہے، جیسا بڑے بڑے لوگ بول رہے ہیں ان کے پیچھے چلتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا سبب ہے جو لوگوں کو حق پر آنے میں رکاوٹ بنتا ہے۔ ایک طرف تو عالم ہوتے ہیں جو مدرسوں سے فارغ ہوتے ہیں اور ان کے پاس دین کا علم ہوتا ہے، اگر انہی میں بگاڑ آ جائے تو وہ علم کی مخالفت کرنا شروع کرتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے جو تم پڑھ رہے ہو، جو تم سن رہے ہو، صحیح وہ ہے جس پر ہم قائم ہیں، ہم بولتے ہیں نا سنو۔ اس طرح سے بعض اوقات خود جب علماء میں بگاڑ آ جاتا ہے تو پھر لوگوں کو بھی وہ غلط رہبری دینے لگتے ہیں، اور عوام چونکہ جانکار نہیں ہوتی ہے وہ ان علماء کی بات مان کے چلتی ہے اور خود بھی ان کے ساتھ گمراہ ہو جاتی ہے۔ کبھی سماج کے بڑے لوگ ہوتے ہیں جو سماج میں طاقتور لوگ ہوتے ہیں، اتھارٹی والے لوگ ہوتے ہیں، کبھی ان لوگوں کی باتوں میں آ کے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں کہ ان کی طاقت، ان کا دبدبا، ان کی پولیٹیکل پوزیشن، ان کا مال و دولت، ان کی بھیڑ، اس کو دیکھ کے ایک آدمی کیا ہوتا ہے، ڈر کے چپ چاپ اپنا کہاں ان کی مخالفت مولیں گے، ان کی بات مان کے چلو، سماج میں اکیلے رہ جائیں گے، دشمنیاں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی۔ تو اس وجہ سے ایک آدمی ڈر کے بعض اوقات ان سرداروں کی مان کے سنت کی مخالفت کرتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کا ذکر کیا ہے اور بتایا کہ ان اسباب کی وجہ سے اگر کوئی آدمی حق کے واضح ہونے کے بعد اس کو نظر انداز کرتا ہے، عالموں کی وجہ سے، سرداروں کی وجہ سے حق سامنے آیا، واضح ہوا، لیکن جانے دو بابا کہاں ڈیپ میں جانے کا، جو اپنے بڑے بوڑھے اس کو ہی پکڑ کے چلو، دل میں آ رہا ہے ارے یہ صحیح ہے، ایک بار ذرا آنکھ بند کر لو، زیادہ ڈیپ میں جانے کا نہیں۔ اگر اس طرح سے کوئی آدمی سچائی کو نظر انداز کر کے اپنے بڑوں، اپنے علماء اور اپنے سرداروں کی مانتا ہے تو ایسا آدمی گمراہ ہو جاتا ہے، ایسا آدمی گمراہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا منظر بیان کیا ہے سورہ الاحزاب آیت نمبر 64 سے 68 تک۔ ان اللہ لعن الکافرین واعد لهم سعیرا، آیت کی شروعات کہاں سے ہو رہی؟ ان اللہ لعن الکافرین، اللہ نے لعنت کی ہے کافروں پر، انکار کرنے والوں پر، وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا، اور ان کے لیے تیار کر رکھی ہے ایک جھلسا دینے والی آگ۔ سعیر ایسی آگ جو لگتے ہی کیا ہو جائے، چمڑی ادھڑ جائے، سعیر بہت ہی سخت گرم آگ۔ اللہ نے لعنت کی کافروں پر، انکار کرنے والوں پر، اور ان کے لیے جہنم کی آگ تیار ہے۔ خالدین فیہا ابدا، وہ اس آگ میں، جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ پڑے رہیں گے۔ لا یجدون ولیا ولا نصیرا، اس میں کوئی ان کو نہ دوست ملے گا ولی، نہ ان کو کوئی مددگار ملے گا نصیر۔
دو لفظ یہاں پر استعمال ہوئے ہیں، ولی اور نصیر۔ ولی کے معنی ہوتے ہیں دوست، سرپرست، اور نصیر مدد کرنے والا، نصرت سے ہے وہ، نصرہ۔ لا یجدون ولیا ولا نصیرا، نہ ان کو کوئی ولی ملے گا وہاں پہ دوست، نہ ان کو کوئی مددگار ملے گا کہ تھوڑی مدد ہی کر دے، نہ کوئی ایسا ملے گا کہ وہاں سے نکالے ولی، نہ کوئی ایسا ملے گا جو کچھ مدد ہی کر دے وہاں پہ، نصرت، نصیر۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار، یوم اس دن، جس دن تقلب، تقلب قلبہ سے ہے، قلبہ پلٹنا، یوم تقلب وجوہہم فی النار، وہ دن جس دن ان کے چہرے آگ میں الٹے پلٹے جائیں گے، جس طرف وہ مڑیں گے کیا ہوگی وہاں پہ، یہاں مڑیں گے تو آگ، یہاں مڑیں گے تو آگ، تو جہاں بھی مڑیں گے ان کو آگ ہی ملیں گے، جس دن چہرے آگ میں الٹے پلٹے جائیں گے۔ یقولون یا لیتنا، وہ کہیں گے جہنمی، یا لیتنا، ہائے افسوس، کاش، یا لیتنا، جب ایک آدمی بہت ہی افسوس کے ساتھ ناکام ہو کر پچھتاتے ہوئے کہتا ہے ہائے افسوس، کاش کہ میں ایسا کرتا، یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول۔ دیکھیے جہنم میں جانے کے بعد کیا احساس ہوگا آدمی کو، کیا احساس ہو رہا ہے ان کو، اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کاش کہ ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی، کاش ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہوتی، کاش ہم نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ وقالوا ربنا، اور وہ کہیں گے اے ہمارے رب، انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہم نے فرما برداری کی، تو کس کی سادتنا، سادات لیڈر، وکبراءنا ہمارے بڑے بڑے علماء، فاضلونا السبیل، تو انہوں نے تو ہم کو سیدھے راستے سے بھٹکا دیا۔ ربنا، اے ہمارے رب، آتیہم، تو ان کو دے، ضعفین، دو گنا، من العذاب، عذاب کا حصہ، اے ہمارے رب تو ان کو ڈبل عذاب دے۔ ولعنہم، ان پہ لعنت ہوئی ہے کہ نہیں، کن لوگوں پہ لعنت ہوئی، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی چھوڑ کے اپنے بڑوں کی اور اپنے لیڈروں کی فرما برداری کی۔ اس لیے شروع میں کہاں سے شروع ہو رہا ہے، ان اللہ لعن الکافرین۔ اب چونکہ ان پہ لعنت ہوئی ہے تو یہ جہنمی لعنت کی دعا کر رہے ہیں، کس کے لیے، ولعنہم لعنا کبیرا، تو ان کو ڈبل عذاب دے اور ان پہ بڑی لعنت ڈال دے، عذاب ان کو بھی ہے، لعنت ان پہ بھی ہے۔ یہ کس کے لیے دعا کر رہے ہیں جہنم میں، بڑوں کے لیے، کیوں، اور کیا دعا کر رہے ہیں، دو چیزوں کی، عذاب کی اور لعنت کی۔ عذاب کتنا دے تو ان کو دگنا، دگنا کیوں، ایک تو خود وہ غلط راستے پر چلے اس کا، دوسرا ہم کو بھٹکایا اس کا بھی، ایک بھٹکنے کا دوسرے بھٹکانے کا، تو ڈبل عذاب دے۔ اور لعنت ان پہ بھی ہے، تو ان پہ لعنت ڈال، کیسی لعنت، لعنت چھوٹی نہیں، تو ان پہ بڑی لعنت ہے، کبیرہ۔ یہ کون ہے، کبراءنا، انہوں نے اللہ اس کے رسول کی چھوڑ کے کن کی اتباع کی، بڑوں کی، بڑے ہیں نا وہ، تو ان پہ لعنت بھی کیسی ڈال۔ قرآن کے الفاظ دیکھیے، برابر الفاظ مناسب ہوتے موقع کے اعتبار سے، اللہ تو ان کو ڈبل عذاب دے، ان پہ لعنت ڈال، بڑی لعنت ڈال، اس لیے کہ بڑے ہیں، چھوٹے نہیں ہیں، یہ دوسروں کی گمراہی کے بھی ذمہ دار ہیں، ان کے بڑے پن نے ہم کو بھٹکا دیا، اب تو ان پہ بڑی لعنت ڈال دی۔ یہ کون لوگ ہیں اور یہ کیا انجام ہے، دیکھیے اس میں غور کیجئے۔ ایک تو یہ کہ کوئی آدمی اپنے لیڈروں اور بڑوں کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری چھوڑتا ہے تو وہ اسلام سے نکل جاتا ہے، صحیح، اللہ اور اس کے رسول کا انکار کر دے بڑوں کی وجہ سے، تو ایسا آدمی کسی ایک حکم کا بھی انکار کر دے تو یہ آدمی کیا ہو جاتا ہے، اسلام سے
اسی لیے اللہ نے کہا ان اللہ لعن الکافرین، اللہ نے کافروں پر لعنت کی ہے. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ نے صاف کہا ہے کہ کسی کی بھی وجہ سے بڑے سے بڑا کوئی ہو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کا انکار کر دے آدمی، حق کے واضح ہونے کے بعد وہ اسلام سے نکل جاتا ہے اور لعنت کا حقدار بن جاتا ہے، اللہ کی رحمت سے دوری. لعنت کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دور. تو دیکھتے ہیں یہ کون لوگ ہیں. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگلے صفحے پر، وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل. اس حصے کے بارے میں ابن کثیر کہتے ہیں وقال طاؤوس، طاؤوس کون ہے؟ وہی وقال طاؤوس سادتنا یعنی الاشراف. سادتنا کون ہے؟ الاشراف، قوم کے شریف لوگ. شریف مطلب بڑے لوگ، جو قوم میں کیا بڑے سمجھے جاتے ہیں، عزت والے لوگ. وَكُبَرَاءَنَا یعنی العلماء، اور بڑے کون ہیں؟ علماء، ہمارے بڑے. تو یہاں پر بڑے سے مراد کون ہے؟ علماء. رواہ ابن ابی حاتم، ابن ابی حاتم نے یہ روایت نقل کی ہے اپنی تفسیر میں. کیا مطلب ہے؟ اتبعنا السادة وهم الامراء، ہم نے اپنے سادات کی اتباع کی جو کہ ہمارے امراء ہیں، امیر ہیں، بڑے ہیں، یعنی ہمارے لیڈر ہیں. والکبراء من المشیخہ، اور ہمارے مشائخ کی جو کہ بڑے ہیں. مشائخ ہمارے مشائخ ہیں بھائی، بڑے ہمارے پیر صاحب ہیں ہمارے، ان کی ہم نے اتباع کی. وخالفنا الرسل، اور ہم نے رسولوں کی مخالفت کی. واعتقدنا ان عندهم شيئا، اور ہم اسی بھرم میں پڑے رہے کہ ہمارے لیڈروں کے پاس، ہمارے بڑوں کے پاس کچھ ہے، ان کے پاس حق ہے. وانهم على شيء، اور وہ بنیاد کوئی پکی بنیاد پر قائم ہے. فاذا هم ليسوا على شيء، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ کسی بھی بنیاد پر تھے، ٹھوس بنیاد پر نہیں تھے، وہ غلط بنیادوں پر تھے. اس لیے ہم کیا ہو گئے؟ جہنم میں پہنچ گئے. تو آج بھی کوئی آدمی اگر اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، کس کی وجہ سے؟ دو وجوہات یہاں پر آئی ہیں. ایک کون ہے؟ لیڈر، قوم کے اشراف. اور دوسرے کون ہیں؟ علماء. تو علماء کی تو ماننا چاہیے نا. یہاں تو کیا اس سے یہ نکل رہا ہے علماء کی نہیں ماننا چاہیے؟ کیا ماننا چاہیے؟ ہاں، بے دلیل کے ماننے سے جہنم میں جائیں گے. پھر سے ذرا جملہ دیکھیے واپس سے کیا ہے. وہ کیا بولیں گے؟ ربنا سے شروع کیجئے. کیا جملہ ہے ان کا؟ انہوں نے کیا کہا؟ یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کاش کہ ہم نے اللہ اس کے رسول کی مانی ہوتی. ٹھیک. وقالوا ربنا انا اطعنا، اب اطاعت ادھر نہیں کی اور ادھر کی، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی چھوڑ کے اگر بڑوں کی مانتے ہیں تو یہ لوگ کیا ہو گئے؟ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں بڑوں کو ترجیح دی اور اس سے اسلام سے نکل گئے اور ان کو جہنم نصیب ہوئی. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو یہ تفسیر ابن کثیر میں بات کی، یعنی علماء کی ماننا غلط ہے کہ نہیں ہے؟ غلط ہے نا. علماء کی ماننے کے نہیں، ہم لوگ ہی علماء ہیں نا. علماء کی ماننا چاہیے، لیکن علماء کی وہ بات جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہو ماننا چاہیے؟ نہیں ماننا چاہیے. یہ بات سمجھ میں آئی؟ اگر مانتے ہیں تو کہاں جائیں گے؟ سیدھا. اللہ ہم سب کو بچائے. نمبر 2، تو ایک بہت بڑی وجہ لوگوں کی کیا ہوتی؟ اتنے سارے علماء کے پاگل ہیں. پاگل نہیں ہے، لیکن پھر اللہ اور اس کے رسول کی بات کو آپ کیا کہو گے؟ اس کے مقابلے میں کسی کی ماننا ہے؟ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ حدیث ہم کچھ اور سمجھ رہے ہیں اور سارے علماء کو سمجھا رہے ہیں، تو یہ دیکھنا چاہیے کہ علماء کیا سمجھا رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ بھی یاد رکھیے، ورنہ عربی بھی آتی نہیں. اور میری سمجھ میں تو یہ آ رہا ہے جیسے پچھلی حدیث تھی کہ جس نے نافرمانی کی وہ کیا ہو گیا؟ اس نے انکار کیا، وہ کافر. تو ہر شرابی کافر، ہر ایک حکم بھی توڑ دیا رسول کا، وہ کیا ہو گیا؟ ذرا سا گناہ ہو گیا، وہ کیا ہو گیا؟ انکاری ہے، وہ کافر ہو گیا.
تو یہ مطلب نہیں ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ کتاب و سنت کی اتباع کرنا چاہیے، لیکن کیسے؟ سلف کا فہم لینا چاہیے. اپنے عقل میں جو آ رہا، میری عقل میں تو یہ آ رہا ہے، اس کی عقل شریف میں آ رہا ہے، یہ نہیں. ہم سے پہلے سلف کیا سمجھتے آئے ہیں. ہاں اگر کوئی واضح بات ہے کہ قرآن و سنت کی ہے اور کوئی بڑا عالم اس کی مخالفت کرے، اس بات کو ماننا چاہیے؟ نہیں ماننا چاہیے. دونوں میں فرق سمجھ میں آ رہا کہ نہیں آ رہا؟ دونوں میں فرق ہے. آپ بولیں گے علماء کی ماننا بھی بول رہے نہیں ماننا بھی بول رہے، کیا مطلب ہے؟ دیکھیے ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ سارے علماء قرآن و سنت کے خلاف جائیں، ایسا ہوگا؟ ایسا نہیں ہوگا. ہاں ایسا ہوگا کہ کسی عالم کی کوئی بات کتاب و سنت سے ٹکرائے اور دوسرا عالم اس کے مطابق بولے. اب ایسی صورت میں آپ کیا کریں گے؟ کس کی مانیں گے؟ اس کی مانیں گے جس کی اس کے مطابق ہو، اس کی بات نہیں مانیں گے جس کی اس کے خلاف. اچھا اس کے بارے میں کافر کا فتویٰ دیں گے؟ بہت شوق ہے اپنے کو فتویٰ دینے کا کافر کا. ہو سکتا ہے ان کو نہیں پہنچی وہ حدیث، ہو سکتا ہے انہوں نے کچھ اور مطلب سمجھا اس کا. ہر عالم سے غلطی ہو سکتی ہے. نمبر 2، دوسری وجہ باپ دادا کا طریقہ. بہت سارے لوگ ان سے کہا جائے کہ دیکھو قرآن و سنت میں ایسا ہے، تو ان کے لیے دین کیا ہوتا ہے؟ باپ دادا کا طریقہ. آپ فاتح کیوں دیتے؟ بولے باپ دادا کا طریقہ ہے. کنڈے باپ دادا کا طریقہ، جھنڈے محرم کے باپ دادا کا طریقہ ہے. درگاہ پہ جا رہے ہیں سجدے کر رہے ہیں، باپ دادا کا طریقہ. 11ویں باپ دادا کا طریقہ ہے. نکاح کی ہلدی جلدی منگنی سب کیا ہے؟ بڑے بڈھوں کا طریقہ ہے. تو بہت ساری چیزیں انسان کی ایک فطرت ہے، وہ باپ دادا سے کیا کرتا ہے؟ بائی ڈیفالٹ دین لیتا ہے، وہ چیک نہیں کرتا. ہاں اپنے کیس چیک کرتا برابر ہے. نکاح کس سے کر رہے؟ چیک کرتا برابر ہے. کپڑے عید کو کون سے لا رہے؟ برابر چیک کرتا ہو. کھانے میں کیا بنا رہے؟ برابر چیک کرتا ہے اس کے ولیمے میں کیا بن رہا. باقی ساری چیزیں انسان چیک کرتا ہے، لیکن دین کے معاملے میں ارے باپ دادا جو کرتے ہیں وہ کرنے کا. تو یہ ایک بہت بڑا پرابلم عام انسانوں کا ہوتا ہے کہ وہ دین کے معاملات میں باپ دادا کو چیک کرنے کی جرت نہیں کرتا ہے. بولتا جو اوپر سے آ رہا ہے عزت سے اس کو لو، عزت سے اس کو آگے پہنچاؤ. لیکن ہمارے لیے طریقہ صحیح ہے. اسلام ایسا دین نہیں ہے کہ جس میں ہر ایک کے باپ دادا صحیح رہتے ہیں. اس لیے کہ کسی کے باپ دادا دیوبندی ہیں، کسی کے باپ دادا بریلوی ہیں، کسی کے کوئی اور ہیں. تو اب باپ دادا میں جھگڑا ہو رہا، تو اب کس کے باپ دادا صحیح؟ کیا سارے باپ دادا صحیح ہو سکتے ہیں؟ تو کسی نہ کسی کو صحیح ہونا پڑے گا اور کوئی نہ کوئی غلط ہے. تو چیک کرنے کے لیے بنیاد کیا ہے؟ قرآن و سنت سے. سمجھ میں آیا؟ تو قرآن و سنت کی روشنی میں باپ دادا کو چیک کیا جائے گا. لیکن اکثریت کا حال کیا ہوتا ہے؟ وہ باپ دادا ہی کو دین کا معیار بنا لیتے ہیں، کرائیٹیریا بنا لیتے ہیں. اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کی برائی بیان کی ہے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا تو ایک بہت بڑی رکاوٹ ان کے لیے بھی کیا تھی دین کے ماننے میں؟ باپ اینڈ دادا، باپ دادا. انہوں نے بھی کیا کہا؟ اللہ نے ان کا جملہ کوٹ کیا ہے. تو یہ کتنی امپورٹنٹ بات ہوگی جو اللہ نے بیان کی، تاکہ قیامت تک لوگ پڑھیں کہ پہلے نبی جو آخری نبی تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو کیا رکاوٹ پیش آئی. کیا آیت ہے؟ سورہ المائدہ میں آیت نمبر 104. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے تعالوا، تعالوا آؤ، اِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس چیز کی طرف آؤ جو اللہ نے نازل کی ہے. وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف آؤ. دو چیزوں کی طرف دعوت دی جاتی ہے. ایک صاحب بولنے لگے یہ جو تم بول رہے ہیں قرآن اور حدیث، قرآن حدیث، قرآن سنت، کیا صحابہ اس زمانے میں قرآن حدیث کی دعوت دیتے تھے؟ کیا دلیل کیا ہے اس کی؟ اب جو آدمی بیچارہ قرآن ہی نہیں پڑھتا اس کو کیا معلوم پڑے گا کہ قرآن کی دعوت کیا تھی. ایک صاحب بولنے لگے اس طرح، دلیل لاؤ. اس زمانے میں ایمان کی دعوت چلتی تھی، اس زمانے میں قرآن حدیث کی دعوت چلتی تھی؟ نہیں. صحیح ہے؟ نہیں، غلط ہے. یہ آیت کیا ہے؟ وَإِذَا قِيلَ، یاد رکھیے ایسا آپ کو مارکیٹ میں پبلک ملے گی
کہ وہ بولے گی تمہاری دعوت کیا ہے؟ قرآن حدیث کی. کدھر یہ دعوت بتاؤ؟ قرآن میں ہے کہ دعوت؟ صحابہ دعوت دیتے تھے کیا؟ اللہ نے بیان کیا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے، کن سے؟ جو لوگ نہیں مان رہے ان سے کیا کہا جاتا ہے؟ تعالوا، آؤ. کس کی طرف آؤ؟ 4 اماموں کی طرف یا 12 امام کی طرف؟ جماعت کی طرف آؤ ہماری. تعالوا الی ما انزل اللہ، ایک جو اللہ نے نازل کیا اس کی طرف آؤ. وإلی الرسول، اور کس کی طرف آؤ؟ رسول کی طرف. اللہ نے نازل کیا قرآن اور رسول وہاں موجود ہیں، تو اللہ کے نازل کیے ہوئے قرآن اور اس رسول کی طرف آؤ. تو دعوت کس کی طرف آنے کی تھی اس زمانے میں؟ رسول کی طرف آؤ کا مطلب کیا خالی آگے ٹھہرو ادھر دیکھنے کے لیے؟ یعنی رسول کی طرف آؤ کا مطلب رسول جو دعوت دے رہے ہیں اس کی طرف آؤ، رسول کی بات کی طرف آؤ، رسول کی اتباع کی طرف آؤ. تو تھی کہ نہیں اس زمانے میں دعوت قرآن حدیث کی؟ آج ہماری کون سی دعوت ہے؟ ہم کس کی طرف بلا رہے ہیں؟ امام کی طرف، جماعت کی طرف، گھر کی طرف اپنے؟ کیا ہمارے تازی کی طرف بلا رہے ہیں؟ اللہ اس کے رسول کی طرف. اللہ نے جو نازل کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سکھلایا ہے اس کی طرف دعوت. تو اس زمانے میں بھی تھی، اس زمانے میں بھی ہے. تو لوگ بولتے ہیں تم لوگ نئے ہیں. ارے ہم لوگ بہت پرانے ہیں، ہماری دعوت بھی بہت پرانی ہے. ہم بھی آج اسی کی طرف بلا رہے جو آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بلاتے تھے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جواب میں پبلک کیا بولتی تھی؟ آج بھی وہی بولتی پبلک، چینج نہیں ہوئی پبلک. قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، تو لوگ جواب میں یہ کہتے ہیں ہمارے لیے کافی ہے، حسبنا کافی ہے، ما وجدنا علیہ آباءنا، وہی چیز جس پہ ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. ہمارے باپ دادا جو راستے پر، جو دین پر چلتے آئے ہیں، وہ دین، وہ طریقہ، وہ راستہ ہمارے لیے کافی ہے. ہم کو آنے کی ضرورت نہیں ادھر ادھر. کدھر آنے کی ضرورت نہیں؟ اللہ کے قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، اس کی طرف آنے کی ضرورت نہیں ہے. اولو کان آباؤہم لا يعلمون شیئا ولا يهتدون، اللہ نے جواب میں کہا کہ کیا اس وقت بھی وہ نہیں مانیں گے، اس وقت بھی وہ باپ دادا کے پیچھے چلیں گے جبکہ ان کے باپ دادا کسی چیز کا علم نہیں رکھتے تھے اور خود ہدایت پر نہیں تھے، تب بھی وہ باپ دادا کے پیچھے چلیں گے؟ نہ ان کو نالج تھا، نہ ان کے عمل میں ہدایت تھی، نہ وہ خود ہدایت پر تھے، نہ علم رکھتے تھے، تو کیا پھر بھی باپ دادا کے پیچھے چلیں گے؟ معلوم ہوا کہ علم والے کے پیچھے چلا جا سکتا ہے، بغیر علم کے کسی کے پیچھے. اور علم کون سا ہونا چاہیے؟ کتاب و سنت کا علم ہونا چاہیے. پبلک کیا کس کی طرف دعوت دی جا رہی؟ کون سے علم کی طرف؟ اوپر کس کی طرف بلایا جا رہا ہے؟ تو ہمارے نزدیک علم کون سا ہے؟ قرآن و سنت ہی کا، جس کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ دعوت دیتے تھے. تو جو کتاب و سنت کا علم رکھتا ہے اس کے پیچھے چلا جا سکتا ہے، بشرطے کہ اس کے حساب سے خود بھی چلے اور دوسروں کو بھی چلائے. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا تمہارے باپ دادا کو اگر کچھ علم نہیں تھا، اگر وہ خود بھی ہدایت پر نہیں تھے، تب بھی ان کے پیچھے چلیں گے. تو معلوم ہوا کہ اگر باپ دادا بغیر علم کے کچھ کرتے تھے اور وہ خود ہدایت پر نہیں تھے، گمراہی پر تھے، تو ان کے پیچھے چلنا چاہیے. اب کیسے معلوم پڑے گا وہ ہدایت پر تھے یا نہیں تھے؟ پھر کدھر رجوع کرنا پڑے گا؟ کتاب و سنت کی طرف، اسی علم کی طرف جو اللہ کی طرف سے آیا ہے. اگر باپ دادا ہدایت پر تھے تو ان کے پیچھے چلنے کا کہ نہیں؟ ورنہ کوئی آدمی سوچے گا باپ دادا کے پیچھے چلنا منع ہے، ہمارے باپ دادا مسلمان تھے، ہم کو ان کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے، پھر ہم کیا دوسرا عیسائی بن جائیں؟ تو بعض لوگ کہتے دیکھو یہ لوگ بولتے باپ دادا کے دین پہ نہیں چلنے کا. ہم یہ بولتے ہیں کہ باپ دادا اگر ہدایت پر ہوں تو ان کے پیچھے چلنے کا، اگر وہ علم کے تابع ہوں، دلیل پر ہوں تو ان کے پیچھے چلنے کا، نہیں ہو تو. اس لیے دو باتیں اللہ نے کیا بیان کی یہاں پر؟ ہدایت اور علم. اگر وہ علم کی روشنی میں چل رہے ہوں، اگر وہ لوگ واقعی ہدایت پر ہوں تب تو ان کے پیچھے چل سکتے ہیں، اگر نہیں ہو تو نہیں.
تو چیک کرنا پڑے گا ہے کہ نہیں ہے. ہو بھی سکتے نہیں بھی ہو سکتے. قرآن کی آیات میں دیکھیے یعنی بہت ساری باتیں ہوتی، جتنا اس کو یعنی غور کرے آدمی اتنی چیزیں سامنے آتی ہیں. اور آگے بڑھیے دوسری جگہ اور اللہ نے فرمایا، اور یہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ نہیں تھا بلکہ سارے نبیوں کو یہ مصیبت پیش آئی کہ ان کی قومیں باپ دادا زندہ باد والی قومیں تھی. کیسے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ سورہ الزخرف آیت نمبر 23 میں فرماتا ہے وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا، اور ایسے ہی یعنی اے نبی جیسا آپ کے ساتھ ہو رہا ہے ایسے ہی وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، ہم نے پہلے آپ کے پہلے جو بھی رسول بھیجا فی قریۃ، کسی بھی دیہات، کسی بھی شہر، کسی بھی علاقے میں، من نذیر، ڈرانے والا، خبردار کرنے والا، لوگوں کو ان کی غفلت سے جگانے والا، جو بھی ہم نے بھیجا الا قال مترفوها، تو اس قوم کے مالدار بڑے طبقے نے ہمیشہ جواب میں یہی کہا انا وجدنا آباءنا علی امۃ، ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک خاص دین پر پایا ہے، وَإِنَّ عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ، اور ہم انہی کے نقش قدم پر چلتے رہیں گے. ہر نبی کو جواب قوم کا کیا ملا؟ ہمارے باپ دادا ایک دین پہ تھے، ہم بھی اسی دین کی اتباع کریں گے جو کہاں سے ملا ہے، اور نبی کے دین پہ چلیں گے نہیں. تو نبیوں کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ یہ تھا کہ جن قوموں میں ان کو بھیجا گیا وہ قومیں کون سے دین پر چلتی تھی؟ باپ دادا کے دین پر. اور لوگ چیک نہیں کرتے تھے باپ دادا کا دین صحیح ہے یا غلط ہے. آج اگر ہم بھی ان کے طریقے پر چلیں تو کیا صحیح ہوگا؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آج خود مسلمانوں میں جتنے مسلمان آج زمین پر ہیں ان کے باپ دادا خود کئی فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں. کیا سب ایک فرقے پہ ایک دین پر ہیں؟ نہیں، وہ کئی الگ الگ جماعتوں میں فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلا چکے ہیں کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک. تو معلوم کرنا پڑے گا یہ جو ہمارے باپ دادا ہیں یہ کون سی فرقے میں صحیح ہے کہ غلط ہے. اور وہ چیک کرنے کے لیے کیا آپ نے ذکر کیا؟ کون ایک جنت میں جائیں گے؟ ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. تو اگر ہمارے باپ دادا اس دین پر ہوں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا دین تھا، وہی عقائد، وہی عمل، وہی اصول، وہی بنیاد، تو صحیح، ورنہ ہم کو ان کی بھی اصلاح کرنی پڑے گی اور ان کے طریقے کو چھوڑنا پڑے گا. تو یہ بہت بڑی وجہ باپ دادا رہی ہے. نمبر 3، خواہشات کی اتباع. بہت سارے لوگوں سے کہا جائے کہ کنڈے بند کرو تو پہلے ان کی نگاہوں میں کنڈے بولتے کیا آتا ہے؟ کھیر اور پوری. اگر ان کو بولیں گے یہ محرم منانا صحیح نہیں ہے تو محرم کے نعرے اور محرم کا شربت ان کے سامنے آتا ہے. ارے فاتحہ دینا بدعت ہے اور قرآن خوانی بدعت ہے. تو قرآن خوانی بولتے ہی کیا سامنے آتا؟ ایک تو قرآن آتا، وہ تو ڈیفالٹ ہے قرآن خوانی، اور قرآن کے ساتھ ایک دوسری چیز سامنے آتی. کیا آتی؟ وہ بندی. تو اکثر بدعات میں کھانے پینے، موج مستی، تھوڑا سا انٹرٹینمنٹ کا ایلیمنٹ جڑا ہوا ہے اس کے ساتھ میں. تو ایک آدمی اور عید سادی سیدھی ہونا چاہیے، ناچ گانا نہیں ہو، پتاکے باندھنا، ڈھول تاشے اور نعرے تکبیر، اس طرح کا کچھ نہیں ہو، سیدھا سادہ عید مناؤ. ارے پھیکا پھیکا اسلام اپنے کو نہیں چلتا، پھیکا پھیکا اسلام اپنے کو نہیں چلتا. لوگوں کو کیسے چاہیے؟ ایک دم چٹ پٹا رنگ برنگی اسلام چاہیے، ہرا بھرا اسلام چاہیے. دیکھ پکڑی کتنی اچھی لگتی. کھچڑا محرم کا کھچڑا بولتے مسلمان کو. ایک دم ہوٹل میں جا کے دیکھا جمعہ کا کیا بولا، آج اسپیشل جمعہ کا کھچڑا ہے، دین کا کھچڑا نکلے گا چلے گا. کھانے کو کھچڑا نمبر 1 اس کو پہلے ہونا. تو عام طور سے آپ دیکھیں بدعات اور خرافات کے ساتھ میں کھانے پینے، موج مستی، انٹرٹینمنٹ کا پہلو جڑا ہوتا ہے. بہت سارے لوگ علمی اعتبار سے سمجھ لیتے ہیں ہاں یہ غلط ہے، لیکن ان کا دل اس کو چھوڑنے کو تیار ہوتا. کیوں؟
اس لیے کہ اتنا مزہ آتا، اپنے کو بہت اچھا لگتا ہے. شیواپور ہم لوگ جاتے، وہاں شرک نہیں کرتے، وہاں پہ خالی ہم پکنک کے لیے جاتے ہیں. تو بہت پکنک کا ایلیمنٹ جو ہے اس کے ساتھ جڑا ہوا رہتا ہے، اس میں مزہ جڑا ہوا رہتا ہے. کتنا چلتے ہیں درگاہ پہ جا کے وہاں پہ کھانے، وہاں کا پکایا ہوا بہت اچھا لگتا ہے. بولے یہاں کیا ہے، گیس پہ کھا کھا کے تھوڑا ٹیسٹ نہیں آتا، وہاں لکڑی پہ جب پکاتے ہیں نا بہت اچھا لگتا ہے. اور وہ کیسا بھی پکاؤ اچھا بنتا ہے. بولتے ہیں نا نیاز کا کھانا آڑا تیڑا کیسا بھی پکاؤ اس میں ٹیسٹ رہتا ہے. تو لوگوں کو کیسا ہے، کھانا پینا موج مستی بہت اچھا لگتا ہے. تو اس وجہ سے بہت ساری بدعات کے ساتھ یہ چیزیں جڑی بھی ہوتی ہے، اس کو چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے. تو خواہشات کی اتباع، لذت ایک آدمی کے لیے سنت میں رکاوٹ بن جاتی ہے. سنت میں رکاوٹ ایک چیز کیا ہوتی ہے، لذت، کہ سنت پہ آنے کے لیے لذت کو چھوڑنا پڑے گا، اور وہ اپنے سے ہوتا نہیں، وہ نہیں ہوتا جلدی آدمی سے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، اے نبی اگر یہ لوگ آپ کی پکار کو قبول نہ کریں، یستجیبوا استجابا، یستجیبوا استجابا کا مطلب ہوتا ہے پکار کو ماننا، قبول کرنا، میسج مان لینا. فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، اے نبی اگر یہ آپ کی بات نہیں مانتے ہیں، آپ کی دعوت قبول نہیں کرتے ہیں، فَاعْلَمْ اچھی طرح سے آپ اس بات کو جان لو انما یتبعون اہواءہم، یہ اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں. یعنی اے نبی اگر یہ آپ کی بات نہیں مانتے ہیں تو نہیں ماننے کی وجہ کیا ہے، یہ کس کے پیچھے چل رہے ہیں، خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں. تو معلوم ہوا کہ نبی کے ماننے سے رکاوٹ ایک بہت بڑی چیز کیا ہوتی ہے، خواہشات کے پیچھے چلنا، خواہشات کے پیچھے چلنا. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، اور اللہ نے آگے کہا اس سے بڑھ کے گمراہ کون ہوگا جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کے مقابلے میں اپنی خواہشات کے پیچھے چلے. دیکھیے آپ کو میٹھا بہت اچھا لگتا، آپ افطار جس چیز پہ کرتے ہو کیا ہے، کھجور کیسا ہوتا، کھٹا ہوتا، تیز ہوتا، کیسا ہوتا ہے، میٹھا ہوتا ہے. تو اب کھجور میٹھا ہے، میٹھا بہت پسند ہے، تو نہیں کھانا چاہیے کھجور افطار میں، نہیں کھانا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ سنت کیا ہے، کھجور پہ افطار ہے. تو ہم نے اپنی لذت کو کس کے تابع کیا، سنت سے ثابت ہے تو کریں گے. سنت سے ثابت ہے تو میٹھا لذت ہے، بہت اچھا لگتا کھا کے، تو کھائیں گے ہم. کیوں؟ وہ سنت میں ہے. تو سنت کے تابع اگر لذت ہو تو منع ہے، نہیں منع ہے. لیکن سنت کے خلاف لذت اگر ہے تو وہ میٹھا نہیں بھی ہے تو منع ہے. اگر کھچڑا بھی ہے اگر محرم کا تو کیا ہے، نہیں کرنا ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا یہاں پر، دیکھیے جملہ بہت جامع ہے. وَمَنْ أَضَلُّ، اور اس سے بڑھ کے گمراہ کون ہو سکتا ہے. تو فتویٰ اس پہ کہے گا لگ رہا ہے ہدایت کا یا گمراہ کا، گمراہ کا. تو کون گمراہ ہے، مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی ہدایت کے بغیر جو اپنی خواہشات پر چلے اس سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے. ہاں اگر اللہ کی ہدایت خواہشات پہ چلنے کی اجازت دیتا ہے، یعنی انسان کی چاہت کو پورا کرنے کی اجازت دیتا، بیوی سے صحبت کرنا جائز ہے کہ حرام ہے. ایک آدمی جو ہے ایسی لذت جو شریعت میں جائز ہے، کھانا پینا جمع، لیکن وہی روزے میں کیا ہو گیا، منع ہو گیا. اب روزے کی حالت میں کرتا ہے تو کیا ہو گیا، گناہ ہو گیا. سمجھا؟ تو خواہشات لذتیں اگر اللہ کی شریعت کے تابع ہے تو جائز ہے، شریعت کے مقابلے میں آدمی اگر ان کو اختیار کرتا ہے تو کیا ہے، حرام ہے. سمجھ میں آیا؟ تو اس آدمی سے بڑھ کے گمراہ کون ہوگا جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کو چھوڑ کے اپنی خواہشات اور اپنی عقل کے تابع چلنے لگے. جو اس کے دل کو بھائے اس کو سنت بنائے، ہے نا. بہت سے لوگوں کا قاعدہ کیا ہوتا، یہ اپنے کو بہت اچھا لگتا ہے چلو ایسا کریں گے. بہت سارے لوگ نئے نئے طریقے نکالتے ہیں اور اسی کو دین کا مرتبہ دیتے ہیں. ان کی عقل میں آتا ہے اچھا اس میں برا کیا ہے، اس میں برا کیا ہے. تو ایسا کرنا گمراہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے لیے کیا نہیں ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی رہبری نہیں ہے. دیکھیے یہاں پر دو چیزیں ہیں، ایک ہے ہوا
تھوڑا سا سپیلنگ کا فرق ہے لیکن زمین آسمان کا فرق ہے. ایک لفظ ہے ہوا، ایک لفظ ہے خدا. کتنا ایک جیسا دکھ رہا نا؟ ہے ایک جیسا ہو. خدا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اور ہوا کا مطلب خواہشات. جو انسان کی عقل کو بھلا لگے وہ کیا ہے؟ ہوا. اور جو اللہ نے بتایا کہ اچھا ہے وہ کیا ہے؟ خدا. سمجھا؟ تو کس کو کس کے تابع ہونا چاہیے؟ ہوا کو خدا کے تابع ہونا چاہیے. لیکن اگر خدا کی بجائے ہوا پہ آدمی چلنے لگے یہ کیا ہے؟ گمراہی ہے. سمجھا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، اگر اے نبی آپ کی بات کو نہیں مانتے تو آپ جان لو کہ یہ اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں. اور اس سے بڑھ کے گمراہ کون ہوگا؟ جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کی بجائے اپنی خواہشات کی اتباع کرنے لگے ہیں. یہ اللہ نے سورہ القصص میں کہا ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، بہت ممکن ہے کوئی چیز تم کو ناپسند ہو لیکن وہ تمہارے لیے بھلی ہو. اور وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تم کو بہت پسند ہو لیکن وہ تمہارے لیے کیا ہو؟ شر ہو، برائی ہو. وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ کو معلوم ہے اور تم کو کچھ بھی نہیں معلوم. اللہ کو معلوم ہے تم کو نہیں معلوم. جو آدمی اس کو سمجھ لے وہ آدمی شریف ہے. جو آدمی اس کو نہیں سمجھے وہ خود بھی گمراہ ہوگا، دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا. کہ ایک آدمی مجھ کو یہ اچھا لگ رہا ہے لیکن اللہ کی نگاہ میں اچھا ہے کہ نہیں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ اگر صرف یہ دیکھے آدمی یار اچھا لگ رہا نہیں تو وہ آدمی کیا ہوگا؟ گمراہ ہو سکتا ہے. اور جو آدمی کہ اچھا تو لگ رہا لیکن دیکھو صحیح ہے کہ نہیں ہے، صحیح ہے کہ نہیں ہے. تو جو آدمی اپنے تجربے، اپنی چاہت، اپنی سمجھ پر اللہ کی طرف سے آئے ہوئے علم کو اگر ترجیح نہیں دیتا ہے وہ آدمی گمراہ ہو جائے گا. بہت سارے لوگ کیا ہوتے یار فاتحہ میں پرابلم کیا ہے تم کو؟ قرآن پڑھتے، مسجد میں بیٹھتے، بندی کھاتے، سورہ فاتحہ پڑھتے، مردے کو بخشتے، بیچارہ مر گیا کوئی پوچھنے والا نہیں، اس کو سب مل کے پوچھتے تمہارا پرابلم کیا ہے؟ اتنے کنجوس تم لوگ، اس کے لیے کچھ کرنے کو تیار نہیں. اور تمہاری بندی تھوڑی ہو، تم کو پرابلم کیا ہے؟ 11ویں کی نیاز کرتے ہیں ہم لوگ، تم کو پرابلم کیا ہے؟ برا کیا دکھتا ہے؟ کھانا نے، اناج نے تمہارا کیا بگاڑا؟ لوگ کتنے بھولی بھالی باتیں کرتے. بولے اناج کا کیا قصور ہے؟ کتنا قصور ہوا رکھتے؟ اناج کا کیا قصور ہے؟ کھانا اچھا برا کیسا ہو جائے؟ تو کھانا ہے نا، وہ رزق ہے، اللہ نے بھیجا نا. وہ ہاں دادا کی چھٹی، خواجہ کی چھٹی، وہ تو رزق کا کیا قصور ہے؟ کھانا سے نہ ہوگی. تو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جس کو منع کر دیا وہ برا، اللہ نے جس کو جائز رکھا وہ اچھا. یہ اگر آدمی سمجھ لے وہ آدمی بچ گیا. اپنی عقل چلائے گا تو کوئی آدمی بینک میں سے باہر نکلے گا، ان کو پیسہ ہے نہیں، سود ہے لیکن پیسے نے تمہارا کیا بگاڑا؟ تمہاری جیب میں نکالو نوٹ، دیکھو 10 کے ہیں، 5 کے ہیں، 100 کے ہیں. یہ نوٹ کون سے ہیں؟ 15 کے ہیں، 25 کے ہیں، کون سے ہیں؟ 200 کے ہیں. یہ بھی وہی نوٹ ہے، وہ بھی وہی نوٹ ہے. تو بولی نوٹ کا کیا قصور ہے؟ لو نا. مسلمان سود نہیں لیتا ہے. بولے نوٹ کا کیا قصور ہے؟ سمجھ میں آئی بات؟ تو نوٹ کا قصور نہیں ہے، نوٹ کا جو طریقہ ہے لینے کا اس کا قصور ہے. ایک آدمی پاکٹ مارا کسی کا اور اگلے اسٹیشن پہ آپ کو دعوت دیا اور آپ نے دیکھے تھے اس نے پاکٹ مارا. اچھا بولے نہیں کھا سکتے ہم لوگ، حرام ہے یہ. بولے اس کی جیب میں تھا تو حلال اور میرے پاس ہے تو حرام. اس کے پیسے وہ اچھا خاصا بیچارہ مولوی ہے، بیچارہ تھا اپنی ذکر فکر میں، اس نے ہاتھ ڈالا نکالا.
بولے مولانا کے پیسے یہ حلال ایک دم کھاؤ، کھائیں گے. بولے پیسے کا کیا قصور ہے؟ بولے جو طریقے سے پھاتے تھے کہ تیرے پاس یہ آئے ہیں، جو سٹائل میں تو نے لیا ہے اس طریقے کی وجہ سے یہ حرام ہوا. فی نفسی ہی نوٹ حرام نہیں ہے، لیکن تیرا جو طریقہ تھا لینے کا اس طریقے کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ حرام. تو کھانے کی چیز حرام نہیں ہوتی ہے، لیکن جو طریقے سے اس کے اوپر عمل ہوا ہے وہ طریقے کی وجہ سے اب یہ کیا ہو گیا؟ حرام ہو گیا. کوئی آدمی ذبح کر رہا ہے، جانور وہی جانور ہے، بکرا ہی ہے، سائیڈ میں بھی بکرا، اس کو سمجھیے اچھی طرح سے، لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے. اس نے بسم اللہ اللہ اکبر کہا اور اس نے گڈ مارننگ بول کے کیا، چلے گا؟ یا ابا السلام علیکم بولا ہوگا؟ یہ تو مسلمان کا ہو گیا نا بھائی. کیسے بکرے صاحب آپ سوری بولتے ہوئے کیا اس نے، اگر جائز ہوگا؟ بولے اس نے بھی چھری چلایا، اس نے بھی چھری چلایا، اور یہ بھی بکرا ہے 10,000 کا ہے اور وہ بھی 10,000 کا ہے، یہ حلال وہ حرام نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جس طریقہ سے اس کو ذبح کیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ غلط ہے. ایک صحیح ہے اور دوسرا غلط ہے. گوشت اس میں بھی نکل رہا ہے، اس میں بھی نکل رہا ہے، اس میں بھی ہڈی ہے، اس میں بھی ہڈی ہے. اس لیے یاد رکھیے کہ جو طریقہ ہوتا ہے کسی چیز کو حلال کرنے کا، اگر وہ اسلامی نہیں ہے وہ چیز حلال ہوگی؟ نہیں ہوگی، چاہے وہ چیز کتنی اچھی ہو. بکرا تو حلال طریقے سے، حلال پیسے کا، حلال طریقے سے خرید کے لایا، لیکن حلال طریقے سے ذبح نہیں کیا، وہ حلال ہے؟ سمجھائے؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ بہت ساری چیزیں آدمی سوچتا ہے اس میں برا کیا ہے، اچھا ہی دکھ رہا ہے، لیکن وہ اچھا نہیں ہوتا. اچھا وہ جس کو اللہ کہے اچھا ہے، برا وہ جس کو اللہ کہے برا ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھتا فرمائے. اس میں کچھ بچی ہوئی باتیں تھیں، انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اس کو مکمل کریں گے. اب ہمارے 2 ٹاپک اس کے بعد رہ جاتے ہیں، بدعت کی برائی اور بدعت کے بارے میں شبہات. اصل میں یہ آپ کا بائنڈنگ میں آگے پیچھے ہو گیا ہے. چوتھا والا اس کے بعد آنا چاہیے، تیسرا والا چوتھا ہونا چاہیے. بدعت کے نقصانات پہلے ہم لیں گے.